آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ہے کمفرٹ زون۔ یہ وہ نفسیاتی حالت ہے جہاں ہم خود کو محفوظ اور کنٹرول میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ کی عادات، معمولات اور واقفیت کا مجموعہ ہے۔ بظاہر یہ ہمیں سکون دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہماری صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں نئے تجربات اور چیلنجز سے دور رکھتا ہے۔ ہم اکثر اس دائرے میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں غیر یقینی صورتحال سے بچاتا ہے۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی ناکامی کا ڈر نہیں۔ یہ ہمیں ایک جھوٹے تحفظ کا احساس دیتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن یہ تحفظ دراصل جمود کا دوسرا نام ہے۔ اس میں رہ کر ہم اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ ہمیں ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ کمفرٹ زون میں رہنا ہماری ذہنی اور روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ہماری تجسس کی حس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری صلاحیتیں غیر استعمال شدہ رہ جاتی ہیں اور ہم اپنے حقیقی پوٹینشل تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ ذہنی جمود کا باعث بنتا ہے۔ نئے چیلنجز سے گریز کرنے سے ہمارا دماغ نئے راستے نہیں بناتا۔ یہ ہمارے دماغ کی لچک کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے اور بڑھنے کے مواقع سے محروم رکھتا ہے۔ اس سے ہماری مہارت میں اضافہ نہیں ہو پاتا۔ اسلام ہمیں مسلسل جدوجہد اور بہتری کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن اور سنت میں علم حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور اسے بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ یہ ہمیں وقت اور صلاحیتوں کی قدر سکھاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں جمود سے نکل کر آگے بڑھنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کا درس دیتی ہیں۔ اپنے اندر تجسس کی حس کو بیدار کریں، نئے سوالات پوچھیں اور ان کے جوابات تلاش کریں۔ یہ آپ کو نئے راستوں پر لے جائے گا۔ تجسس ہی علم کی بنیاد ہے اور یہ آپ کو نامعلوم کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو متحرک رکھتا ہے۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر نئی مہارتیں سیکھیں۔ یہ کوئی نئی زبان ہو سکتی ہے، کوئی نیا ہنر یا کوئی نیا علم۔ نئی مہارتیں سیکھنا آپ کے دماغ کو نئے سرے سے وائر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کی ذہنی لچک کو بڑھاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ مطالعہ کریں، لیکچرز سنیں اور مختلف موضوعات پر غور و فکر کریں۔ یہ آپ کے فکری افق کو وسیع کرے گا۔ نئے تجربات سے گھبرائیں نہیں۔ کسی نئی جگہ کا سفر کریں، نئے لوگوں سے ملیں یا کوئی نیا کام شروع کریں۔ یہ آپ کے دماغ کو نئے ماحول اور چیلنجز کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے۔ جب آپ نئے تجربات سے گزرتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ خود کو ری وائر کرتا ہے۔ یہ نیورو پلاسٹیسٹی کہلاتا ہے۔ نئے نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں جو آپ کو زیادہ تخلیقی اور مسائل حل کرنے والا بناتے ہیں۔ یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کمفرٹ زون سے نکلنا صرف ذاتی ترقی نہیں بلکہ روحانی نمو کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو اپنی ذات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اللہ پر اپنے توکل کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ آپ کو صبر اور شکر کا درس دیتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو پہچاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ خود شناسی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کمفرٹ زون ایک قید خانہ ہے جو آپ کو اپنی حقیقی صلاحیتوں سے دور رکھتا ہے۔ اس سے باہر نکلیں اور اپنی زندگی کو بامعنی بنائیں۔ اپنے تجسس کو زندہ رکھیں، نئی مہارتیں سیکھیں اور مسلسل علم حاصل کریں۔ اپنے دماغ کو نئے تجربات کے لیے تیار کریں۔ یاد رکھیں، ترقی اور نمو ہمیشہ کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پوٹینشل کو پہچاننے اور اسے بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اس سے ہمیں مزید بامعنی ویڈیوز بنانے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔